مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز پردہ نشین محترم خواتین، عزیز بھائیوں بزرگوں، سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم چوتھی آیت ہے، جس میں پانچویں آیت، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے بندے کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ سورہ فاتحہ انتہائی اللہ کے طرف سے بندے پر شفقت اور ہمدردی والی صورت ہے۔ اللہ ہی مانگنے کو سکھاتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے مانگنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے، اور اللہ وعدہ بھی کرتا ہے تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا۔ علماء یہ فرماتے ہیں جب بندے نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عنایت فرما دیا، اور پھر بندے نے ایک اور شرط لگائی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ صرف آپ راستے کے حد تک محدود نہ رکھیں ہمیں، بلکہ آپ ہمیں وہ راستہ بھی بتا دیجئے جو آپ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو آپ نے عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی عنایت فرمایا بندے کو، جو راستہ حقیقت میں اللہ کے یہاں مطلوب ہے، مقصود ہے، وہ راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمایا۔ یوں کہا، دیکھو آپ لوگوں کو جو میں راستہ دے رہا ہوں، اس راستے کی قدر کرو اور اس راستے کے مطابق زندگی گزارو، اور یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے سے تم پر بھی انعام ہوگا، تم پر بھی احسان ہوگا، تم پر بھی کرم ہوگا، تم پر بھی درگزر ہوگا، تم پر بھی عفو و عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے تمہارے لیے یہ لازمی ہے، راستہ مانگنا کافی نہیں ہے، مانگنے کے بعد جب دیا جائے تو اسے اپنانا بھی ضروری ہے۔ تم مانگتے ضرور ہو، جب دیتے ہیں تو اس کی ناقدری کرتے ہو، جب دیتے ہیں اس کو اپناتے نہیں، جب دیتے ہیں اس کی قدردانی نہیں، جب دیتے ہیں تو اس کی ایسی ناقدری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس راستہ پانے کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے کہ صراط المستقیم مانگنے کے بعد اللہ سے یہ بھی کہہ دیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ دیا کرو کہ اللہ آپ وہاب ہیں، آپ داتا ہیں، بن مانگے دیتے ہیں، اے پروردگار آپ ہمیں راستہ دینے کے بعد آپ ہمیں گمراہ نہ کر دیں۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو راستہ دینے کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صراط کا تذکرہ قرآن پاک میں 32 جگہوں پر فرمائی ہے۔ 32 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، دیکھو صراط تمہیں ہم دے رہے ہیں،
اس کی قدر کرو. اور صراط المستقیم کی بھی آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا سبل فتفرق بکم عن سبیلہ. فرمایا اے لوگو سنو، یہ راستہ میرا راستہ ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو راستہ تمہیں بتا رہے ہیں، جو راہ تمہیں بتا رہے ہیں اور جو احکام تمہیں دے رہے ہیں، مختلف قسم کے احکام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے تمہیں عطا فرمایا. وہ کون سے احکام ہیں؟ فرمایا قل تعالوا، اے لوگو آ جاؤ پڑھو ان تمام باتوں کو. ما حرم ربکم علیکم، تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو پڑھو. پتہ چلا صراط المستقیم، حرام کو جاننا بھی صراط المستقیم ہے، حلال جاننا بھی صراط المستقیم ہے. اگر کوئی صراط المستقیم پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے. دوسری بات فرمایا اللہ تشرکوا بی شیئا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرایا کرو. پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے صراط المستقیم سے بندہ ہٹ جاتا ہے. اس لیے توحید صراط المستقیم ہے. دوسری بات، تیسری صراط المستقیم کی دعوت اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے کیا حکم دیتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا. اگر تم صراط المستقیم پر جمنا چاہتے ہو، والدین کے ساتھ احسان سلوک کا معاملہ کیا کرو. اگر احسان سلوک کا معاملہ کرو گے تو یوں سمجھو کہ تم صراط المستقیم پر آ رہے ہو دھیرے دھیرے. پھر کیا حکم دیا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. فرمایا صرف رزق کی تنگی اور ڈر سے تم اپنے اولاد کو قتل مت کیا کرو. ان کو کون پالے گا، ان کو کون دیکھے گا، ان کو کون آگے کا فیوچر سجائے گا، اتنا پیسہ کس کے پاس ہے، اتنی فرصت کس کے پاس ہے. یہ سوچ کر تم ان کو اولاد کو مت ختم کرو، اولاد کو مت مٹاؤ. مٹا دو گے پھر صراط المستقیم سے ہٹ گئے. اس میں تفصیلی گفتگو ہے. علماء کہتے ہیں بلا کسی سبب کے اولاد کو روکنا یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں بھائی ڈاکٹر نے کہا بچے آگے پیدا ہوں گے، ماں کو خطرہ ہے، بچے آگے پیدا ہوں گے، بچے کو خطرہ ہے، بچے آگے پیدا ہوں گے، پھر جان کا خطرہ ہے، طبیعت کا خطرہ ہے. ہاں بھائی خطرہ ہے. اگر دیندار ڈاکٹر، معتبر ڈاکٹر اور ماہر ڈاکٹر کہتا ہے بہت اچھی بات، ٹھیک ہے، اس بات کو مان لیجئے اور جو اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی چاہیے اختیار کیجئے. کچھ بھی نہیں، ہم نے نیت کر لیا V2 hours 2 کی، ہم نے نیت کر لی V2 hours 1 کی، ہم نے ارادہ کر لیا V gather hours never کی، اور ہم خود بخود روکنا شروع کر دیے تو اس میں ہم شامل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت تمام آنے والے بچوں کا مالک ہے، وہی سب کو پالتا ہے. پہلے زمانے میں ایک کماتا تھا اور 10 پلتے تھے، آج کے زمانے میں 10 کما رہے ہیں، ایک کو نہیں پال سک رہے ہیں. بے برکتی نیت کی وجہ سے ہوتی ہے. علماء فرماتے نیت اگر صحیح ہوگی کہ اللہ کھلانے والا تو اللہ ضرور کھلائے گا، اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ ضرور عنایت کرے گا، اللہ ضرور عطا کرے گا. چنانچہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم پر جمنا چاہتے ہو نہ، فرمایا تم ہرگز اپنے اولاد کو قتل مت کیا کرو. پھر آگے کا جملے پر غور کرنا، اللہ کیا کہتے ہیں؟ نحن نرزقکم وإیاہم. ارے تمہارا رزق کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، ان بچوں کے ذمہ دار، چاہے وہ 1 ہوں، 2 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، ان تمام بچوں کو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں ایران گیا تھا. ایران میں عجیب بات ہے، ہم نے دیکھا بچوں کی تعداد، اللہ اکبر، آپ نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا ہوگا اتنے بچے ایک آدمی کو. ہم نے پوچھا، ہمیں پہلے پوچھتا تھا ہاں بھئی آپ کا نمبر کتنا، وہاں پوچھنے کے ہم عادی ہو گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک گھر میں 8 10 15 20 آرام سے ہوتے تھے، اور عام طور پر ازواج مطہرات
ازواج جو ہوتی تھیں وہ 2 3 4 ہوا کرتی تھی. تو ہم نے پوچھا کتنے بچے؟ کہنے لگے میرا نمبر 32واں. میں نے 32واں؟ کہا کتنے بھائی بہن ہو؟ کہا ہماری 3 مائیں ہیں اور ہم 48 ہم بھائی بہن ہیں. اور اس کے بعد میں تعجب، 48؟ کہا حضرت آپ تعجب کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے خالہ کے جو بچے ہیں وہ ان کے بچے 72 ہیں، 72. بھائی کوئی معمولی لوگ ماشاءاللہ بچے خوب. ہم ایک جگہ دعوت کو گئے، وہیں میں بڑی خوشی کا اظہار کیا، ماشاءاللہ حاجی صاحب کتنا پیار کرتے ہیں مکتب کے بچے آپ سے، ماشاءاللہ پورے بچے خدمت کے لیے آ گئے، پورے محلے کے بچے خدمت کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یعنی ہمارے جا کر میرا خیال 2 یا 3 دن تھا. کہاں ہیں محلے کے بچے؟ پوچھنے لگے. میں نے کہا یہ سب بچے تقریباً میرے خیال سے 30-40 تھے وہ. میں نے کہا یہ سب بچے کا یہ محلے کے بچے؟ حضرت یہ پورے میرے بچے ہیں، ہر سائز کا بچہ تھا ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایران کوئی ہم سے مالدار ملک نہیں ہے اور وہاں کے لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دل کہتے دل میں جگہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر جگہ بنا دے گا. تو لوگ جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں 30 40 ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ برکات ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اور ہم لوگ 2 بچے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچو، فیوچر کے بارے میں سوچو، فیوچر کے بارے میں سوچو. بھئی بینک وہ جو فکسڈ ڈپازٹ اور یہ منحوس حکومت کے پاس لوگ 50,000 روپے رکھ کر شادی میں وہ 20 لاکھ روپے ہو جائے گا، 1 لاکھ روپے رکھ کر شادی میں وہ 20 لاکھ روپے ہو جائے گا، اس طرح کے تصور کے پیسے بھی ڈالتے ہیں تاکہ شادی میں 19 لاکھ ناجائز پیسہ ملے اور اس کے ذریعے سے ہم بچے کو شادی کروا دیں. بے فکسڈ ڈپازٹ تو ناجائز ہیں. تو اس طرح کے ہم لوگ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر، اللہ تعالیٰ تو کہتے بھائی مجھ پر تم توکل کرو گے، بھائی تمہیں ایسا کھلاؤں گا جیسے پرندوں کو کھلاتا ہوں. توکل کہاں رہا؟ اللہ پر بھروسہ. اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آیت جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں سورہ انعام آیت نمبر 151 ہے، جس کی میں تشریح پڑھ رہا ہوں. آپ حضرات اس آیت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نحن نرزقکم وإیاہم، بچوں کو مارو مت، تمہیں بھی انہیں بھی ہم کھلاتے ہیں. پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو صراط المستقیم پر آنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش، تم ہرگز گناہ کے قریب بھی نہ جانا. فحش کہا؟ فاحش یعنی نفسانی خواہشات، ہرگز اس کے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، اپنوں میں ہو پرائیوں میں ہو، اپنے گھر میں ہو یا دوسروں کے گھر میں ہو، اس ملک میں ہو اس ملک میں. بعض لوگ اس ملک میں بڑے صوفی کی طرح رہتے ہیں، باہر جا کر آوارے بن جاتے ہیں، باہر جا کر وہ بڑے آزاد ہو جاتے ہیں، کمینے ہو جاتے ہیں، ذلت میں اتر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی باتیں بتائی صراط المستقیم کی، جو باتیں اللہ نے گنوائی اس میں یہ کہ تم لوگ ہرگز فحش کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ فحش ظاہری ہو یا باطنی ہو. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا تم کسی بھی انسان کا قتل نہ کرنا جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنے کو حرام قرار دیا. ناحق قتل کرنے کو حرام کہا، حق کے ساتھ قتل ہے تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا، کوئی ایسا موقع کہ جہاں پر حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت ہے تو جائز ہے. جب اجازت نہیں ہے ناحق کسی کو مارنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، ناحق کسی پر تلوار اٹھانا، ناحق کسی پر ظلم کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اگر کوئی کرے گا تو صراط المستقیم سے ہٹ جائے گا. فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ تمام باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وصیت فرمائی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ صراط المستقیم کسے کہتے ہیں. خالی اس پر اللہ نے روکا نہیں، یہ تو رہی بات اپنے اعتبار سے آدمی کو احتیاط کیا کیا چیزوں کی کرنی چاہیے. پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ہرگز ہرگز یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، ہاں الا یہ کہ اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے، اچھا کرنے کے خیال سے۔ ایک یتیم بیچارہ انتقال ہو گیا کسی کا، یتیم بچے کے مال موجود ہے آپ کے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ روپے، تمہیں اٹھا کر فوراً بزنس میں ڈال لیے اور ڈال کر اسے پورا تباہ کر دیا، ایسا نہیں۔ ہاں تمہارے دل میں یہ بات آئی بھئی یتیم کا پیسہ ہے 15 لاکھ، یہ لاکھ ہم لے کر تباہ کرنے سے اس کے ذریعے سے سیٹ خرید دو، تاکہ وہ بچہ جس وقت بڑا ہوگا، وہ سیٹ جو اس وقت 15 لاکھ کا ہے، بچہ بڑھتے 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 60 70 80 لاکھ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بچے کے لیے ایک سیٹ ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا تم پریشان نہ ہو، یہ سیٹ تمہاری ہے، ہم اسے تسلی دے سکتے ہیں، یہ مال کی حفاظت کا معاملہ ہوا۔ ارے اب رہی بات کھانا پینا، وہ ایک مٹھی چاول کا اضافہ، بھئی آپ کے گھر میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے تو ایک مٹھی چاول کا اضافہ۔ علماء نے کہا اس دسترخوان کا حساب اللہ نہیں لیتا جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ جاتا ہے، بیوہ بیٹھ جاتی ہے، علماء بیٹھ جاتے ہیں، طلباء بیٹھ جاتے ہیں، مسافر بیٹھ جاتے ہیں، فقراء بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اس دسترخوان کا ہرگز حساب نہیں لیتا۔ یہ فرمایا اللہ نے، کیا فرمایا؟ فرمایا صراط المستقیم پر تم جمنا چاہتے ہو، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، ہاں حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، فرمایا ہاں بچہ اگر بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، فکر مند ہو جائے، تابع دار ہو جائے، تب جا کر بیٹا یہ تمہارے ڈاکومنٹس ہیں، یہ تمہاری زمین ہے، یہ زمین کے مالک تم ہو۔ ابو کا جب انتقال ہوا تمہارے حق میں 15 لاکھ روپے چھوڑے تھے، 15 لاکھ روپے میں میں نے یہ سیٹ خریدی تھی، اب ماشاءاللہ وہ 60 70 80 لاکھ کی ہو گئی ہے، لو بیٹا ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ او لوگو تم لوگ دکان وغیرہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہو، کہا جی، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، شرافت سے جب گھر میں دکان میں بیٹھ کر تولو ناپو تو صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ ناپ کر ڈالا کرو۔ عورتیں ہماری بازو گھر سے ایک گلاس شکر لے لے کاما بول کو منگاتی ہیں، دیتے وقت میں انہوں بڑے گلاس میں دیتی، سو جاتے واپس کرتے سب چھوٹا گلاس میں کرتی، یہ بھی ناجائز ہے۔ بڑے گلاس میں لینا، چھوٹے گلاس میں دینا، بڑی مرچی لینا، چھوٹی مرچی دینا، بڑی خطمیر لینا، چھوٹی خطمیر دینا۔ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہاں جب بھی وہاں سے ذرا چاول لے کر آؤ، بڑے کھٹورے میں چاول لینا، چھوٹے کھٹورے میں چاول دینا۔ بھئی تم لیے ہو اس کے برابر واپس کرو، قرض ہے وہ نہیں، کم از کم کو بولو آپا تمہیں کون سے گلاس میں آپا شکر دے کو بھیجیے، سو وہ گلاس ذرا دیو، بھر کو دے ڈالے ہو، آخر ختم۔ تمہارے پاس برتن نہیں ہے، لگو دے ڈالو۔ بہن جی آپ کون سے برتن میں آپ نے چاول بھیجا تھا؟ بھئی یہ برتن، وہ برتن میں بھر کر بھیج ڈالو۔ یہ فرمایا آپ نے کہ ناپ تول میں کمی پیشی مت کرو۔ علماء فرماتے ہیں ناپ تول کی کمی پیشی یہ صرف دکاندار کے لیے ہی نہیں، اگر کوئی ملازم ہے، نوکری کر رہا ہے کسی جگہ پر، 8 بجے لاگنگ کرنا تھا، 5 بجے اس کو واپس آنا تھا، یہ 8 بجے کے بجائے 8:30 بجے جا رہا ہے، 8:30 بجے گئے تو شرافت سے تم نے آدھا گھنٹہ لیٹ گئے تو آدھا گھنٹہ ایکسٹرا دے کر آؤ۔ یہ ہے ناپ تول کی کمی۔ اگر تم نے آدھا گھنٹہ کمیشن مارا، کام کرنے کے بجائے بیٹھ گئے گپ شپ کر لے کر، کام کرنے کے بجائے بات چیت کر لے کر بیٹھ گئے، کام کرنے کے بجائے سو لے کر بیٹھ گئے، کام کرنے کے بجائے ہم لوگ دیگر ایسے خرافات و بدعات و رسومات میں لگ گئے جس کا کام سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یہ پیسہ حلال ملازمت میں حرام تنخواہ لے رہا ہے۔ علماء اتنی سختی سے فرمایا، حضرت ہمارے اکابر بہت احتیاط کرتے تھے، ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم جب بھی چاول وغیرہ دیتے ہیں تو ہم دینے والوں سے نیت کروا لیتے، بھائی یہ عمومی نیت کرو، اساتذہ اور بچوں کے لیے میں دے رہا ہوں جو بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور سب چیزیں ایصال ثواب کی آتی ہیں، تو تب آپ کے لیے جائز ہوگا کھانا پینا۔ ہم نیت کریں دیکھو بھائی یہاں یہ بھی کام ہوگا، یہ بھی کام ہوگا، یہ بھی کام ہوگا، یہ بھی کام ہوگا، اور یہ جتنی تفسیریں چل رہی ہیں یہ سب مدرسے کی طرف سے چلیں گی، تو مدرسے کے اوقات میں آپ تفسیر میں جا سکتے ہیں۔
اگر مدرسے کی طرف سے نہیں ہے تو پھر باقاعدہ آپ کو وہ تمام چیزوں پر احتیاط برتنی ہوگی. جتنا وقت آپ نے کم کیا ہے اتنا وقت ایکسٹرا پڑھا کر اسے لیول کرنا پڑے گا. یہ فرمایا. پھر آگے کیا کہا؟ فرمایا لا تکلف نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ یہ تمام احکام دے رہا ہے. یہ سب ہوتا کیا ہمارے سے؟ ہم نہ سب اتنے باتوں پر عمل کرنے نہیں ہوتا ماں، ایسا سب بول کر ڈھیلے باتیں مت کرو. فرمایا اللہ جو بھی حکم دیتا ہے سب سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کی صلاحیت، طاقت، ہمت، حوصلہ بھی دیتا ہے. تم اگر ارادہ کرو گے تو کرنا آسان ہوگا، ارادہ نہیں کرو گے کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، جتنی ان کے اندر طاقت ہے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں. طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا قُلْتُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. فرمایا جب تم یہ تمام باتیں کہو تو یہ بھی کہو اے بھائی سنو، انصاف کا معاملہ کرنا چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، دیکھو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہاں بھی کہہ رہا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تمہارے لیے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پہلے کہا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے لَعَلَّكُمْ تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ. اور آپس میں اس بات کی یاد دہانی، وہاں سمجھنا ہے اور یہاں سمجھانا ہے. پتہ چلا وہ سیلف کرنے کے لیے ہے، یہ کرنا بھی کرانے کے لیے، دونوں کے لیے. پھر یہ تمام نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیماً فاتبعوا. تم لوگ بہت مانگ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ لو یہ لو یہ لو صراط المستقیم، میرا راستہ صراط المستقیم، یہ لو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے تابع دار ہو جاؤ. فاتبعوا، اس کے تابع دار ہو جاؤ. ولا تتبعوا السبل، تم دوسرے راستوں کو اختیار مت کرو. آج کل مارکیٹ ایسا چل رہا ہے، آج کل مارکیٹ یوں چل رہا ہے، آج کل باتیں یوں کر رہے ہیں، آج کل باتیں یوں کی جا رہی ہیں، یوں کی جا رہی ہیں. یہ تمام باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. جو صراط المستقیم پہلے ہم نے بنایا وہ آج بھی ہے، کل بھی وہی رہے گا. اس لیے تم ادھر ادھر دوسرے راستوں کی طرف دیکھو مت، جھانکو مت. جھانکو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تم راستے سے، راہ راست سے الگ الگ بٹ جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے. الگ الگ راستوں میں بٹ جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے. پھر اللہ کہہ رہا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. دیکھو 3 مرتبہ یہ بات کہی نہیں کہی اللہ تعالیٰ نے. ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. اب یہاں کیا جملہ استعمال فرمایا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پہلا تھا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بعد میں تھا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کے بعد آیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پہلے سمجھداری اختیار کرنا چاہیے، بعد میں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، پھر متقی اور پرہیزگار بن جانی چاہیے. اللہ نے تینوں ہدایت نصیب فرمائی. اگر جو کچھ ہم نے کہا اس کے تابع دار اگر تم ہو گئے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟
ایک آیت کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب جو کچھ ہم نے آپ کو عطا فرمایا، نازل کیا ہے، سنیے فَاتَّبِعُوا، پوری کتاب پر عمل کرو، خالی ایک آیت 2 آیت 3 آیت پر عمل کر کے خوش نہیں ہو جانا، پوری کتاب پر عمل کرو، جہاں جہاں جو احکام اللہ نے بتایا سب پر عمل کرو۔ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَاتَّقُوهُ، عمل کرتے ہوئے تقوی بھی اختیار کرو، جس کا پہلے آیت میں حکم دیا گیا لعلکم تتقون، تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم رحمت اللہ علیہ بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ کیا بن جاؤ گے؟ رحمت اللہ علیہ بن جاؤ گے، انعمت علیہم میں شامل ہو جاؤ گے، جس کو تم نے دعا مانگی تھی صراط الذین انعمت علیہم، مانگی تھی نہیں مانگی تھی؟ انعمت علیہم میں تم شامل ہو جاؤ گے، لعلکم ترحمون۔ اب یہ پورا سبق مردوں میں عورتوں میں پڑھ پڑھ کر سناتے رہو، مردوں میں عورتوں میں پڑھ پڑھ کر سناتے رہو، تدریس دیتے رہو، اس کا بھی اللہ نے آگے کی آیت میں حکم دے دیا۔ عجیب بات ہے، کیا کہا؟ فرمایا ان تقولوا، تم لوگ کیا کہو گے؟ انما انزل الکتاب علی الطائفتین من قبلنا، یہ کتاب تو اس سے پہلے ہماری جو 2 جماعتیں تھیں ان پر نازل ہوئی تھیں، یہ کہہ کر اگر تم اس کا سبق پڑھنا پڑھانا چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم نے اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے، جس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ پوری بات اللہ نے امت کو بتائی، سمجھائی، تاکہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میں نے بتایا صراط المستقیم 32 جگہوں پر صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں مستقیم کی صفت تقریباً اللہ نے ساتھ میں جوڑی ہے، 1-2 جگہ کے علاوہ بقیہ تمام جگہوں پر مستقیم کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صفت جوڑی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ 32 کی 32 آیتیں ہمارے لیے صراط المستقیم کی تشریح ہے، توضیح ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ اب بھائی بات تو یہ ہے کہ ساتھیوں کا، ہمارے خواتین بھی بیچاریاں تھک چکی ہیں اہدنا الصراط المستقیم سنتے سنتے۔ میں نے آپ کو بتایا، میں کہتا جاؤں گا، آپ سنتے چلیں۔ کتنی باتیں صراط المستقیم میں اللہ نے بتائی ہیں۔ اب تقاضا ہمارے خواتین کا یہ ہو رہا ہے کہ جلد از جلد سورہ فاتحہ ہم مکمل تکمیل تک پہنچا دیں۔ بہت جلدی تھک چکی ہیں، بہت جلدی تھک چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شائن شان ہدایت نصیب فرمائے، علم نصیب فرمائے۔ میں اس لیے یہ آیتیں سنائی کہ 32 جو جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا اسے 32 ہفتے چاہیے۔ کتنے ہفتے چاہیے؟ 32 ہفتے چاہیے۔ ہر ایک آیت میں اللہ نے الگ الگ انداز سے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو اللہ نے 32 اسباق دیے، یہ صراط المستقیم ہے، یہ صراط المستقیم ہے، یہ صراط المستقیم ہے۔ لیکن ہم لوگ انشاءاللہ جتنی ہم سنے ہیں اس پر ہم عمل کر لیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں انشاءاللہ عاملین میں اللہ تعالیٰ ضرور شامل کرے گا۔ ابھی ہمارا 24واں ہفتہ چل رہا ہے سورہ فاتحہ کے 24واں ہفتہ، ابھی 32 ہفتے باقی ہیں۔ اب آپ حضرات مشورہ کیجئے، انشاءاللہ ہم لوگ صراط المستقیم کو آگے بڑھائیں گے یا صراط المستقیم کو فوراً ولا الضالین تک لے جا کر پہنچائیں گے۔ بصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، شارٹسٹ بھی کہا جائے تو یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عشق
تعلق ربط نصیب فرمائے. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سنا صراط مستقیم کے مطابق جمنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے میں ہم سب نیت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. دوسری بات، نماز میں خشوع پیدا کرنا کیسے؟ سب سے پہلی بات، نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے انتظار الصلاۃ چاہیے. نماز سے پہلے نماز کا استحضار، نماز سے پہلے نماز کا تصور، نماز سے پہلے نماز کا تخیل. جو ہی ہم لوگ اذان ہو گئی تو وضو کریں، وضو کرنے کے بعد مسجد جائیں، سنت ادا کریں. سنتیں جو بھی نماز سے پہلے ہیں، تمام نماز سے پہلے مغرب کے علاوہ مسئلے کے مغرب عموماً عصر سے لے کر مغرب تک صحابہ ذکر میں بیٹھتے تھے، اور مغرب سے پہلے اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم دعا میں بیٹھا کرو. خود صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو حضور نے حکم دیا، امرنا، یہ کہا صحابہ نے کہ ہم دعا کریں مغرب کی نماز سے پہلے. یہ کیوں؟ دیکھو، فجر سے پہلے فجر کی سنت، ظہر سے پہلے ظہر کی سنت، عصر سے پہلے عصر کی سنت، مغرب سے پہلے دعا، عشاء سے پہلے عشاء کی سنت. یہ اس لیے ہے جب بندہ جا کر مسجد میں سکون کے ساتھ نماز ادا کرے گا، سنت ادا کرے گا، تو اس کی سنت کی ادائیگی یہ فرض کے اندر خشوع پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ ہے. یہ فرض کے اندر خشوع پیدا کرنے کا پہلا ذریعہ. خشوع اور خضوع یہ دونوں مترادف معنی ہیں. خشوع خشع سے ہیں یعنی خوف، ڈر. خضوع قزع سے ہیں یعنی تواضع، انکساری. جب آدمی ڈرتا ہے تو وہ چھوٹا بنتا ہے. جو ڈرے گا نہیں تو یوں کھڑے گا، اور ڈر ہی نہیں، اللہ کے سامنے اینٹ رہا ہے. جب اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اللہ جب بڑا ہے تو ہم بڑوں کے سامنے ادب سے کھڑتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں ادب سے کھڑنا سر جھکانے سے نہیں ہوتا، نظر جھکانے سے ہوتا ہے. نظریں بھی نیچے رہیں گی، آپ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، نظریں نیچے رہیں گی تو یہ بھی ادب ہے. جیسے تمام ملٹریز کو سکھایا جاتا ہے کہ جس وقت آپ کو اٹینشن کہہ دیا جائے تو آپ لوگ اپنی نظریں نیچے رکھ کر سیدھے کھڑے ہو جایا کرو. یہ ادب. نظروں سے نظریں نہ ملائیں. تو اللہ نے بھی ادب سکھایا کہ تم صلو کما رأیتمونی اصلی. سنت پڑھنے کے بعد جس وقت ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، جو اللہ کی بڑائی اتنا ہمارے اندر مستحضر ہو جائے، اتنا ہمارے اندر مستحضر ہو جائے، اتنا ہمارے اندر مستحضر ہو جائے کہ ہم لوگ اللہ کی بڑائی میں ڈوب کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ کے سامنے مجرم جس طریقے سے اپنے اقرار جرم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے بندہ اللہ کے سامنے اس نیت سے کھڑے، اللہ میں آپ کے سامنے کھڑنے کا تو لائق نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے کھڑایا. اے اللہ مجھے اپنے فضل سے جیسی عبادت آپ چاہتے ہیں ویسی عبادت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. اس طرح سے بندہ خشوع کے ساتھ کرے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع پیدا کرنے کے لیے ایک بات بتائی. وہ یہ حضرت نے فرمایا، دیکھو نماز میں 3 مرتبہ یہ نیت کرو، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. تو آپ جب اپنی نیت کو ٹٹولیں گے تو آٹومیٹک اس کے اندر اخلاص، تقوی، طہارت، خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا. ایک بزرگ نے کیا کہا، ایسا سمجھو یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، تمہاری نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے گی. ایک نے کیا کہا، یوں سمجھو تمہارے دائیں بائیں جہنم
آگے جنت، پیچھے ملک الموت، اور تم پل صراط پر کھڑے ہوتے ہوئے کس طریقے سے تم احتیاط کے ساتھ کھڑے رہو گے کہ جنت کی طرف بھی آگے بڑھنے کا شوق ہے، دائیں بھی جہنم بائیں بھی جہنم، اگر ہم ہلیں گے تو کٹ کر دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر جائیں گے، اور پیچھے ہمارے ملک الموت ہے، تو کس طرح بندہ استحضار اس کے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس طرح کی استحضار کے ساتھ نماز ادا کرو۔ بعد میں فرمایا جس وقت تم جب اسباغ وضو اچھی طرح کرو گے، سنت کے مطابق آداب کے رعایت کرتے ہوئے، تو وہ وضو جتنا خشوع کے ساتھ وضو کرو گے اتنا خشوع کے ساتھ نماز پڑھو گے۔ بے ڈھنگا وضو بے ڈھنگی نماز، ادھورا وضو ادھوری نماز، پورا وضو پوری نماز۔ تو اس لیے وضو پہلے ادب سے بیٹھ کر پورے اچھے انداز سے تمام آداب وضو کی رعایت کرتے ہوئے انشاءاللہ وضو کریں گے۔ علماء فرماتے اس کی آخری بات علماء نے یہ لکھا ہے کہ خشوع کا مشق کریں، دو دو رکعت نفل پڑھ کر خشوع پیدا کرنے کی مشق کریں، پریکٹس۔ جب آدمی پریکٹس کرتا رہے گا دو دو رکعت پڑھ کر انشاءاللہ نماز میں آٹومیٹک خشوع پیدا کرنے کے لیے سنت کے مطابق نماز پڑھنا۔ کیسے؟ سنت کے مطابق کھڑنا، کیسا ملا آڑے جڑے نہیں کھڑنا، ہاتھ اٹھاتے ہیں سنت کے مطابق، ہاتھ باندھتے ہیں سنت کے مطابق، رکوع کر رہے ہیں سنت کے مطابق، سجدہ کر رہے ہیں سنت کے مطابق۔ عورتوں کی نماز کی سنتیں الگ ہیں، مردوں کی نماز کی شکلیں الگ ہیں۔ تو مردوں کی شکل میں عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، دونوں کے الگ الگ۔ عورتوں کی شکل میں زیادہ پردے کا لحاظ رکھا گیا مردوں کے مقابلے میں، تو مرد حضرات اپنے شکل کو بالکل واضح کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے، اونچا سجدہ کریں گے، رکوع بالکل لمبی کریں گے، لیکن عورتیں اپنے رکوع تھوڑا سا جھکیں گی، سجدہ دب کر زمین سے کریں گی، اور بیٹھتے وقت وہ زمین پر بیٹھ کر دونوں پیروں کو ایک طرف نکال لیں گی، مردوں کی طرح پیر پر نہیں بیٹھیں گی۔ یہ شکل جو عورتوں کی نماز کی ہے وہ سنت کے مطابق جیسے صحابیات نماز پڑھتی تھی ویسے نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیں گے، آٹومیٹک اس کے اندر انشاءاللہ سنت کی برکت سے خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک یوم الدین میں اللہ روز جزا کا مالک ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دنیا میں مالک نہیں ہے۔ اگر اللہ دنیا میں مالک ہے تو حشر کے دن کو اللہ نے خاص کیوں کیا؟ میری عمر ہو گئی ہے، اس وجہ سے نماز میں بھول جاتی ہوں، جیسے کبھی ایک سجدہ بھول جاتی پھر بعد میں یاد آ گیا، تو کیا اسی وقت نماز توڑ کر دوسرے نماز پڑھیں؟ ہاں جی ہاں، اگر مثال طور پر پہلی رکعت میں آپ ایک سجدہ بھول گئے، جیسے کہ دونوں سجدے فرض ہیں، ایک سجدہ بھول گئے اور دوسری رکعت میں آپ کھڑے ہو گئے، تو اس کے لیے آسان ترتیب علماء کیا کہتے ہیں، پہلا سجدہ ذرا چھوٹا کریں۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہے پہلا سجدہ ذرا چھوٹا، یعنی فوراً جاتی سبحان ربی اللہ اعلیٰ سبحان ربی اللہ اعلیٰ سبحان ربی اللہ پڑھ کر فوراً اٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدے میں چلے جائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے دونوں سجدوں میں فرق کیا ہوا۔ اگر بھولنے کی بیماری ہے مثلاً، تو کوئی ایک ایسی شکل اختیار کرے اپنے مصلی میں، تاکہ آپ کو دونوں سجدے یاد رہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مصلی میں آپ نے ایک دو دانے رکھ لیے، چھوٹے چھوٹے دانے، پہلا سجدہ کر رہے ہیں پہلے دانے پر آپ نے ہاتھ رکھ لیا، دوسرا سجدہ کر رہے ہیں تو پہلے دانے پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہٹا دیا، جب اٹھتے ہیں تو دوسرے دانہ باقی رہے گا، دوسرا سجدہ کرنا باقی ہے، یاد رہے گا۔ ربے جن کے اندر بھلاٹ پیدا ہو گئی، ایسی چھوٹی اور معمولی حرکت کرنے کا ایک ایسی شکل بنا لے جس میں نماز فاسد بھی نہ ہو اور سجدے یاد بھی رہیں۔
ارے بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اس طرح یاد کر لیں انشاءاللہ. چھوٹا سجدہ پہلا، دوسرا سجدہ لمبا ہو جائے گا تو وہ بھی یاد رہیں گی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. قرآن پاک کے حوالے سے یہ دعا مانگتے رہیں اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت. یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھلاٹ کو انشاءاللہ ختم کرے گا قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد یا قویو یا قویو یا علیمو یا حفیظو یہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ذہن میں جو بھلاٹ کی بیماری ہے وہ ختم کر دے گا. ہم کو دوسرے گھر میں شفٹ ہونا ہے تو کیا ہم نئے گھر کو کسی اللہ والے کو دکھوا سکتے ہیں کہ وہ نیا گھر ہمارے لیے سیٹ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے کوئی بھی یہاں عالم الغیب نہیں ہے، ہم کوئی بھی اللہ والے ہیں. عام طور پر ایک احساس ہوتا ہے، حقیقت تو اللہ جانتا ہے. اس لیے عموماً کوئی بھی خیر کا کام کرو جس میں آپ کو وسوسہ ہو تو استخارہ کر لو 3 دن. حاضل امر استخارے میں آتا ہے، اس میں رک جاؤ، رک کر تھوڑی دیر سوچیے اللہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں کیا اس گھر میں خیر و برکت ہے، کیا اس گھر میں ہمارے لیے عافیت ہے، اس گھر میں ہمارے لیے راحت ہے، اس گھر میں ہمارے لیے سکون ہے، اس گھر میں ہمارے ترقی ہے، یا کوئی رکاوٹ ہے. اللہ سے حاضل امر میں کھڑے ہو کر سوچ لیجئے. پہلی بار دوسری بار ایک سوچ کے کسی سے بات کیے بغیر سو جائیے. استخارے کے ذریعے سے انشاءاللہ صحیح نتیجہ آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول تمام صحابہ کو استخارے کی طرف ہی زور دلایا کرتے تھے، تو ہم بھی استخارہ کریں. خواہ مخواہ وہ بزرگ ایسا بولے، یہ بزرگ ایسا بولے. بزرگاں میں لڑا غلطی بعض لوگ کون کے ایک بزرگ بیچارے ان کو جو نظر آیا، ان کو جو سمجھ میں آیا بول ڈالے. دوسرے بزرگ آئے انہوں ایک بولے. اب بزرگ آئے وہ بزرگ برابر نہیں، چھوڑو جی یہ بزرگ کہیں کوئی گرفتاری. تمہیں تمہارے گھر کو جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کو فکر ہے اپنے گھر کے بارے میں، تو اس کے بارے میں آپ خود استخارہ کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. لک الحمد لک الشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصلنا ما کان فاسدا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.